الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی اسلام بھائی میرے ساتھ مل کر اونچی آواز سے پڑھیے گا، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کا لاؤڈ ختم ہو جائے، سادہ آواز ہو جائے، اگر کوئی کر سکتا ہے اس کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھری نظر اس کی طرف فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوشبخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرا امتی 50 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ دوزخ کی آگ سے ہی بری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ میری ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اگر آپ کو اردو کی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے، ورنہ پنجابی میں۔ ایک بندے نے ایتھوں گجرات جانا ہوئے، انہوں رستے دا پتہ نہیں، پاویں وہ صحیح رستے تے چل جاوے اندر ایک خوف ہوئے گا میں یار کدھر گجرات تو دور تے نہیں ہوندہ جا رہا، اور اگر ان صحیح رستے دا پتہ ہوئے بھائی یہی سیدھی سڑک جان دی ہے، پھر پاویں سارے بندے شور مچانا اوہ غلط ہے اوہ غلط ہے، بندے دے دل چوئے گا نہیں میرا اٹھن والا قدم میں نے گجرات دے قریب کردہ جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھو، ایمان نام یقین دا، جس بندے دا یقین متزلزل ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ پاہمیں صحیح کام بھی کر رہا ہے، اندر خوف ہوئے گا کہ دن میں سب کچھ کر کے جہنم دا ایندھن تے نہیں بن رہا۔ اور جس بندے دا یقین کامل ہے پھر پاہمیں جنی مرضی دنیا رولا پاوے، بندہ یقین ہوئے گا میرا اٹھن والا قدم میں جنت دے قریب کردہ جا رہا ہے، میرا اٹھن والا قدم میں مدینہ شریف دے قریب کردہ جا رہا ہے۔ اس واسطے یقین کامل ہونا بڑا ضروری ہے۔
کوئی کہندا بھئی درود پاک دے فضیلت بڑے نے لیکن پڑھنا کیڑا چاہیے وے. کچھ بندے کہندے نے جناب بس صرف ایک درود او درود ابراہیمی بس یہ پڑھو اور کوئی نہ پڑھو. بعض کہندے نے سب ایک درود پاک اصل ہے باقی سب نقل نے سب من گھڑت نے. یہ ہوئی درود پاک ہے جڑا نماز چ پڑھایا جاندا وے درود ابراہیمی بس یہ ہوئی درود ہے اور کوئی درود نہیں بس ایک کوئی درود پڑھو. تو جس بندے دے پتہ ہی نہیں گا وہ بیچارہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا. اج پہلی گل تے میں تانوں یہ دسنی ہے کہ سانوں درود کیڑا پڑھنا چاہیے. کیوں جی پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یقین جانو میں ناراض نہ ہونا ہاتھ بن کے عرض کرنا وہاں ساڑھے رضا صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی. اسی لوگ دین دا علم نہیں حاصل کرتے. میں سنی دے بارے پتہ کی کہنا ہونا وہاں اے شیشے دا گلاس ہے یہ دا اپنا کوئی رنگ نہیں جیڑا شربت پاؤ گے وہی رنگ اختیار ہے. وابیاں کو بندہ ہے وابیاں دا نجدیاں دے کول بندہ نجدیاں دا رنگ شیعہ کول بندہ ہے او دا رنگ اختیار اپنا رنگ ہی کوئی نہیں. او خدا را اپنا علم اینا کا حاصل کرو اپنے مسلک دے بارے چ اینا پختہ ہو جاؤ کہ کسے دے رنگ چ رنگت دی بجائے انہاں نو اپنے رنگ چ رنگو. تجھ کو نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے ارے مرد تو وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے. اپنے اندر شعور پیدا کرو. ایک بندہ میں نے پتا کی کہندہ ہے حافظ جی اے صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے ہونے کو پڑھنا چاہیے. میں کہا کیوں؟ کہندہ ہے اوہی درود پاک قرآن پاک سے آیا ہوئے. میں نے کہا یار میں تے حافظ قرآن ہاں میں نے نہیں آج تک نظر آیا قرآن پاک جی کتھے لکھے تو میں نے حوالہ دس کیڑے بارے چگا. کہنا میں مولوی کو پوچھ کے آؤں گا آج تک واپس نہیں آیا. ایک بندہ کہندہ جناب اے صرف درود ابراہیمی پڑھو. میں کیوں؟ کہندہ اے او درود ہے جڑا خود رب پڑھ دے. استغفر اللہ استغفر. میں کیا درود ابراہیمی دا مطلب آندہ ہے تانوں؟ نہیں میں گل تے بڑی بڑی تو کر دیتی ہے. میں کیا درود ابراہیمی ہے گا وے اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو درود پیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. میں کیا جدوں اسی پڑھنے ہاں تے اسی رب دی بارگاہ چ عرض کرنے یا اللہ تو درود پیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تے جدوں رب کہے گا اللہم صلی کہ یا رب دا بھی کوئی رب ہے گا. پریشان ہو گیا توبہ کرن لگ پیا. کہنا سانتے مولوی یہی سمجھان دے رہے. تو آؤ آج میں ایک اے بات کلیئر کراں کہ سان درود کیڑا پڑھنا چاہیے. سب تو پہلی گل جیڑا بندہ کہے جی درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہ پڑھو صرف ایک کوئی درود پڑھنا چاہیے اور کوئی درود نہ پڑھو. ان صرف اینا سوال کرو کہ یار درود پڑھیا کنا تے جاندہ وے. مشکل سوال تے نہیں ہے. درود پڑھیا کنا تے جاندہ. ظاہر بات ہے کہ گا محمد اچھی بول دے یار تھوڑا اور اچھی آواز نہ بول دے. وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھا جانا اسے ویلو حد پاڑ لو. تو ہونے تے کہنا سا درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہ پڑھو. اے صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیڑا بندہ کہندہ ہے درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہ پڑھو سب نقلی نے سب من گھڑت نے غلط نے بس کوئی درود پاک پڑھو. ان کو وہ بھائی درود کرتے پڑھا جاندہ ہے. وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اسے ویلے پڑھ لو. تو ہونے تے کہنا سا درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہ پڑھو تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے وے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والے ہو گل کسی نو کیوں کہندے ہو جدے تے خود عمل نہیں کر دے. لو میں تانوں کھلا چیلنج دینا ماں آج تک کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہوئے
یا کوئی مولوی ایسا جڑا بیان کر دے یا کتاب لکھ دے جتھے بھی میرے آقا دا نا آندا وے اتھے پورا درود ابراہیمی پڑھ دا ہوئے؟ کدی دیکھیں ایسے؟ کسی نے کیا ہوئے حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے۔ کدی کسی سنے ایسا؟ کدی کوئی کتاب پڑھی ہوئے؟ بلکہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد شریف جڑیاں بھی حدیث دیاں کتاباں لے لو جتھے بھی میرے آقا دا نا آندا وے اتھے کیڑا درود لکھیا آندا وے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو۔ تو ایدہ مطلب ہے گا وے جیڑا کہندا جی درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہ پڑھو وہ خود بھی عہدتے قائم، وہ خود بھی اس تے قائم۔ تو اسی کہو گے حافظ جی چلو یہ تے کلیر ہو گیا کہ جیڑا کہنا درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو وہ خود بھی اس تے عمل نہیں کرتا، تو چلو ہن تسی دس دیو اسی کیڑا درود پڑھیا کریے؟ تو بھائی میں پھر کہاں گا درود او پڑھو جدا حکم رب تعالیٰ نے قرآن مجید چ دیتا ہوئے۔ قرآن مجید چ کیڑا درود پڑھن دا رب نے حکم دیتا ہوئے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ تو دے فرشتے درود بھیج دے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ لہذا جدے وچ درود و سلام آ جاوے بغیر شک شبے دے پڑھو، وہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ ایسے واسطے اسی پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ، درود بھی آ گیا تے صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی آ گیا تے سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، درود بھی آ گیا تے سلام بھی آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا۔ بلکہ اگر سچی گل کہہ دیاں تے درود ابراہیمی دے وچ درود دا لفظ ہے، سلام دا لفظ نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ درود ہے گا وے سلام تے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن سے سوال آوے حافظ جی اگر اچھی سلام نہیں تے رب نے نماز سے کیوں رکھیا ہے، سرکار نے نماز سے کیوں رکھ دیتا بھی؟ تے سنو نماز صحیح ہے، کیوں؟ جدو بندہ نماز پڑھ دے السلام علیکہ ایہا النبیو، سلام پہلے کر لیندہ درود بعد چو پڑھتا، درود و سلام اکٹھا ہو جاندہ وے۔ لہذا نماز تو بعد جدو پڑھو افضل ہے وے درود و سلام پڑھو۔ ایک حدیث پاک چندہ جڑا درود پاک پڑھتا وے 10 نیکیاں درودیاں مل دیاں نے، تو جڑا نال سلام پڑھتا ہے 10 نیکیاں سلام دیاں بھی مل دیاں نے۔ بلکہ ایک بزرگ دی گال تو میں نے بڑی چنگی لگی، وہ کہنے لگا درود پڑھو گے ثواب ملے گا، درود پڑھو تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، ایسی گال سننا لگا تاڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ درود پڑھو ثواب ملے گا، ارے سلام پڑھو گے جواب ملے گا۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حقوق نے، اور جو پہلا حق ہے وہ کہ جدوں کوئی تانو سلام کرے تے سلام دا جواب بھی دیا کرو۔ سلام کرنا سنت ہے تے جواب دینا واجب ہے، جواب دینا اگر کوئی سلام نہیں کرتا سنت نو ترک کرن دی وجہ نال گناہگار ہوئے گا، لیکن اگر سنت نو ترک کرنے یہ ثواب تو محروم ہوئے گا، لیکن اگر جواب نہیں دے گا واجب ترک کرنے دی وجہ نال گناہگار ہوئے گا۔ تو میں انہاں نو سلام کرنا وا، اے جواب نہیں دیں دے، واجب ترک کرن دی وجہ نال گناہگار ہوں گے۔ میں زید نو سلام کرنا، بکر نو کرنا، عمر نو سلام کرنا، وہ جواب نہ دیں گے تے گناہگار ہوں گے۔ تو جدو میں سرکار نو سلام کرنا،
اگر وہ جواب نہیں دے دے تو پھر گناہ گار تے نبی تو ہوندہ ہی معصوم بلکہ معصومہ دا بھی سردار ہوندہ وے اس واسطے مننا پے گا جدو سی سرکار نو سلام کرنیا میرے آقا سلام سن دے بھی نے جواب بھی ارشاد فرما تے درود بھی پڑھو اور وہ کسی بھی سیغے نہ لوگے چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب جیڑا بھی تانوں درود پاک آسانی نال پڑھ سکتے ہو بلکہ جیڑا تاڑے پیرو مرشد نے ارشاد فرمایا او پڑھو گے زیادہ برکت ہوئے گی اچھا اے تے کلیئر ہو گیا نا ایک بندے نے سوال کر دیتا کہنے لگا حافظ جی چلو اسی یہ مان لینے ہیں اسی یہ مان لینے ہیں درود بھی پڑھنا چاہیے تے سلام بھی پڑھنا چاہیے بھی لیکن اے درود تاج کتھوں آ گیا بھی اے درود تاج کتھوں آ گیا بھی میں کہا یار میری گل سن میں تیرے کولوں تیرے استاد دا نام پوچھاں تیرے استاد دا نام کیے اگر او دا نام محمد اسلم ہے تو اے نہیں کہیں گا کہ او دا نام محمد اسلم ہے تو کہیں گا جی میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ وقابہ شیخ الحدیث شیخ القرآن اے القاب لا کے پھر او دا نام دسو گے میں کہنا وا حضرت صاحب تسی دسو تاڑے پیر صاحب دا نام کیے انہاں دے پیر صاحب دا نام اگر حیدر علی شاہ صاحب ہے تو اے اپنے پیر دا نام ڈائریکٹ نہیں دسن گے کہیں گے میرے پیر مرشد قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا شیخ طریقت رہبر شریعت رہبر واقف رموز حقیقت اے القاب لا کے پھر جا کے دا نام دسن گے میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا اب بولو تو صحیح اے القاب کیوں لائے بلکہ میں تو دسنا میں کوئی تسی اشتہار پڑھو گے نا اشتہار کسے علامہ دا نام لکھن تو پہلے القاب لکھے جاندے نے پیر صاحب دا نام لکھن تو پہلے القاب لکھے جاندے نے یہ کیوں لکھے جاندے نے اس وجہ تو کہ پڑھن والے نو پتہ چل جائے یہ ایک کوئی عام بندے دا نام جدو بندہ نام پڑھے یار جڑا علامہ بھی ہے مفتی بھی ہے شیخ القرآن بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے قاری بھی ہے یار ایسے بندے تے زیارت کرنی چاہیے اے القاب لان دا مقصد ہے ہوندہ وے کہ دوسرے بندے دے دل چ ادب و احترام پیدا ہو جائے تے سانو جدوں کوئی پوچھے تیرے پیر دا نام کی اسی لقب لانے ہاں تے کسے عاشق نو پوچھیا جدا تو کلمہ پڑھے او دا نام کی ہے وہ کہندہ ہے آ میں تینو دا نام دساں کہندہ ہے کی نام ہے کہندہ جدا میں کلمہ پڑھیا وے جدا نام سن کے میریاں تڑکنا تیز ہو جندیاں نے لو کنڈے کھڑے ہو جندے نے تے میں تن من دھن لٹان واسطے تیار ہو جانا ہوں کہندہ او دا نام کی ہے کہندہ او نام ہے صاحب التاج والمراج والبراق والعالم بھئی نا کیے کہتا دافی البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم بھئی نا کیے کہتا اسمہ مکتوب مرفون منکوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم کہنے لگا یار میں نا پوچھیا وے میں نا دس کہتا دافی البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم بھئی نا کیے کہتا اسمہ مکتوب مرفون منکوش فی اللوح والقلم بھئی نا کیے کہتا سید العرب والا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر الہلا نور الہدا کافی الورا مصباح ظلم جمیل شیم شفیع المم صاحب الجود والکرم
بھائی نا کی یہ کہتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. بھائی نام کیا کہتا ہے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. بھائی نعت داس کہتا ہے جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ. میں کیا تو ان درود تاج کہہ لیا جو مرضی کہہ لیا انہیں تے نا دسیا سی تو میں کیا پتہ نہیں ان کسی نے روک دیتا نا ورنہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے لقب لاندہ ہی چلا جاندہ. اور یاد رکھو اسی اپنے پیر و مرشد دے نام اسی اپنے استاد دے نال کوئی لقب لا دئیے ہو سکتا ہے وہ چو گال نہ پائی جاندی ہوئے ادب نہ لا دیتا وے لیکن وہ لقب ہی نہیں جیرے میرے آقا چ نہیں پایا جاندہ بلکہ عاشق کی کہندہ ہے وے کہندہ ہے حافظ جی تسی جو گل کیتی ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میرے آقا دی شان اس تو بھی عرف اور اللہ ہے سب سے اعلیٰ والا سب سے بالا والا ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. یار اللہ عزت بھی قربان جائیے دیکھو کیسی کمال گال لکھ دینے کہ جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل جنہ دی ایک بوند دے نال حوض کوثر بنیا میں ایک دے نال سلسبیل بنی ہے فرماندے جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ارے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ حضرت یا علی زندہ باد تاڑا عشق اور محبت دیکھ کے نا تے میرا ایک دل کر دوے تانوں بڑی پیاری کی گل سنا جاواں اللہ تعالیٰ تاڑے سارے اندر عشق اور محبت سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سانو بد عقیدگی تو بچاوے تے بد عقیدیاں دے سائے تو بھی بچاوے اللہ تعالیٰ سانو عشق اور محبت دے وچ زندہ رکھے تے دے تھی موت نصیب فرمائے. قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ وے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ تعالیٰ ساڑی شاہ راگتوں بھی زیادہ اچھی بول دیو ذرا اللہ تعالیٰ ساڑی شاہ راگتوں بھی زیادہ پھر ایک بندہ میں نے کہنے لگا حافظ جی جدوں رب ساڑے قریب ہے جیڑا ہر چیز تے قادر ہے ہر چیز دا خالق تے مالک ہے وہ ساڑے قریب ہے
پھر اسی کسے کول کیوں جانے ہیں؟ تھوڑا کی خیال ہے؟ یہ بھی جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے سوال پھر سنو، جد رب تعالیٰ ساڑے قریب ہے تو پھر اسی درباراں تے کیوں جانے ہیں؟ اللہ دے ولیاں کول کیوں جانے ہیں؟ جس بندے کول علم نہیں نہ ہوندا ایہو جیاں گلاں سنا کے تے انہاں نوں ڈاواں ڈول کر دیندے نے۔ تو میں چاہنا وا اج تانوں ایدا جواب ایہو جہا دے کے جاواں کہ جیڑا یاد رکھے انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی عشق دے وچی مچلدا رہے۔ سب تو پہلی گل، جیڑا بندہ اے کہندا وے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے، او خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، او ساری کائنات دا بنان والا وے، ساری کائنات دا مالک ہے، جد ہر چیز تے قدرت رکھنے والا ساڑی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے، پھر سانو کسی دربار تے کسی بزرگ کو جان دی کی لوڑ ہے؟ میں ان کیا میں کہا یار میری گل سن، تیرا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے؟ کہنا ہاں۔ میں کہا بیمار ہو جانا میں تے ڈاکٹر کو کی لین جانا میں؟ اچھا میں تن انک اجازت دے دیا، اگر میری گال تان کوئی غلط لگے پرے مجمع چ کھڑے ہو کے کہنا حافظ جی تسی غلط کہہ رہے ہو، میں انشاءاللہ برا نہیں مناواں گا، اپنی اصلاح کراں گا، اور اگر صحیح لگے تو پھر اج اپنا ایمان مضبوط کر کے ہتھے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف دی طرف کر کے جاؤ، اپنی ایماندار نال دسو جیڑا بندہ کہندا وے شفا دین والا رب ہے، او شافی ہے، ہر چیز تے قادر ہے، او ساڑی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے، تو جدو بیمار ہوندا وے تے پھر ڈاکٹر کو جاندا کہ نہیں جاندا؟ بولو تو صحیح یارو، کیا ہون شرک یاد نہیں آیا؟ ارے رب نے چھوڑ کے تو ڈاکٹر کو جا رہا ہون شرک یاد نہیں آیا؟ او جی آو جی گال اصل چے اے وے ڈاکٹر کو لسی جانے آؤ دوائی دیندہ ہے بندہ صحیح ہو جاندہ ہے، میں کیا ڈاکٹر دوائی دیندہ صحیح ہو جاندہ وے، اللہ دے ولی دی نگاہ اٹھ جا بندہ صحیح ہو جاندہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے گولڈا شریف والی سرکار، آپ دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ حاضر ہویا، لگا اپنی پریشانیاں دسن، پیر صاحب میں بیمار بھی رہنا ہوا، نوکری بھی نہیں ملی، میرا مکان بھی نہیں، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی انج لالو نے ادھا گھنٹہ لا کے اپنے دکھڑے سنائے۔ کیوں جی بلوچ صاحب کنی گھنٹے؟ ادھا گھنٹہ لا کے تو انہیں دکھڑے سنائے، تے آخر چے کہنا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو، کیا کرو؟ تو پیر صاحب نے انج ہاتھ چکیا تے انج کر دیتا، جی حضرت صاحب انج ہاتھ چکیا تے انج کر دیتا، وہ مرید جڑے بیٹھے سے کہنا حضرت جی اینی دیر سے تسی منگیا کیجئے، وہ بچارے نے تے ادھا گھنٹہ لایا وے دکھڑے سنان واسطے، تو تسی ہاتھ چکے انج کر دیتا وے، اور فرمایا رب اینی ویہدہ منگدہ کی پیا وے، وہ ویہدہ ہاتھ کدہ چکیا گیا وے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، چاہے تو اشاروں سے اپنے ارے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔
دوسری بات سنو، میں نے کہا تیرا مقدمہ پھنس جاوے تے وکیل کو جاننا ہے کہ نہیں جاندا؟ اب بولو تو صحیح یارو، لکھاں روپے دے کے وکیل کروا رہا وے، پھر انہاں دے مگر جا کے ایڈیاں رگڑدا پیا وے، او پھر فراڈ کر دے جا رہے نے۔ میں کیا وکیل تے تیری شارع تو زیادہ قریبے، دوسرے وکیلہ کو کی لین جا رہے ہیں؟ کیوں جی جاندے نے کہ نہیں جاندے؟ مت مدد مانگو کسی سے، مت مدد مانگو، بس اللہ، صرف اللہ۔ تے چوکاں چ گلے رکھے ہوئے نے، مہاجرین دی مدد کرو۔ میں پہلے کیا ہوئے اگر میری گل غلط ہے لحاظ نہ کرو، کھڑے ہو کے کوئی غلط کہہ رہے۔ کیوں جی لگے ہوئے کہ نہیں گلے؟ سبیکے تے اعلان کیتا جی مہاجرین دی مدد کرو، سیلاب زدگان دی مدد کرو، پیسے لے کے کھا پاویں آپ ہی جاندے نے۔ اور مدد مانگ دے نے کہ نہیں مانگ دے؟ تو تسی بندیاں کو مدد مانگ دے، وہ تو تان شرک یاد نہیں آندا؟ میں نے کہنے لگا حافظ جی اصل چ تسی گل سمجھے نہیں۔ میں کہا چل یا تو سمجھا دے۔ کہندا جی زندہ کو تے مدد مانگ لینی چاہیے، جیڑا فوت ہو جائے اود کو مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ زندیاں کو مدد مانگ لو، جیڑے مردے نے انہاں کو مدد نہ مانگو۔ لہذا تسی یا غوث پاک کہندے جے المدد فلاں بزرگ المدد، تے اے شرک ہے۔ میں کہ یار میں ان کو قرآن دی ایسی آیت دکھا سکنا میں رب تعالیٰ نے اے فرمایا ہوئے کہ زندیاں کو مدد مانگ لیا کرو تے مردیاں کو نہ منگیا کرو۔ سانتے میں کہا تسی کوئی آیت پڑھ کے سنا دے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا اس آیت کو مطلب نکل داوے کہ زندیاں کو مدد مانگ لیا کرو مردیاں کو نہ منگیا کرو؟ کوئی ہے ایسا لکھیا آیا؟ تے جیڑا قرآن دی آیت آندہ ترجمہ اپنی مرضی دے مطابق کر داوے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ میں کہا چلو فرض محال تیری اسی گل مان لینے ہیں کہ زندہ کو مدد لینا جائز ہے، مردیاں کو مدد لینا جائز نہیں۔ تو میں کہا جنہاں نو تو مردہ کہہ رہے ہیں انہاں کو مدد نہیں لینی، تو جنہاں نو تو کہنا میں زندہ نے زندہ کو مدد لو، میں کہا جنہاں نو تو زندہ کہہ رہا میں او دے کو مدد لینا جائز ہے، تو جنہوں رب تعالیٰ زندہ کہہ رہا میں جن رب زندہ کہہ رہا ہے او دے کو مدد لینا جائز نہیں۔ کہندہ جی رب کے نو زندہ کہندہ ہے؟ میں کیا قرآن مجید دوجہ پارہ کھول کے بے اللہ رب العزت نے شاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جڑے اللہ دے رستے چ مارے گئے نے انہاں دو مردہ، اچھی بول دیو یار، مردہ، تو جڑا مردہ کہہ رہے قرآن دا تا وہ انکار کردہ پیا گیا۔ رب کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، تو جڑے کہہ رہے نے مردہ نے قرآن دی آیت دا انکار تے وہ کر دے پہنے۔ تسی کہو کہ حافظ جی ایک بندہ بمب بلاسٹ ہویا ہوئے وہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے، چلو زبان نال ان مردہ نہیں کہندے دل چو تے اس خیال کر لیے نا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مردہ ہو گیا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے ارتوی پابندی لاتی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے اللہ دے رستے چ مارے گئے نے انہاں دے بارے چ مردہ ہونے دا گمان بھی نہ کرنا، بل احیاؤن۔ یا اللہ کہن تے بھی پابندی ہے، سوچن تے بھی پابندی ہے، پھر وہ ہے کی نہیں؟ فرمایا بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ زندہ جے اور رب تعالیٰ دے کولوں رزق بھی دتے جاندے جے۔ حضرت جی جڑا تاڑے بس دسترخوان تے کھاوے او دے کولوں مدد لینا جائے دے تے جڑا رب دے دسترخوان تو کھا رہا وے۔
میری یہ دلائل سن کے تے کہنے لگا حافظ جی اصل تے تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی. چلو سمجھا دو یار کی ہو گیا. کہنے لگا جی اے اصل تے آیتاں نے شہیدان دے واسطے. کنہ دے واسطے نے؟ تے شہید تے زندہ نے تے نبی ولی تھوڑی زندہ نے. میں کہا یار تو بڑا ہی بڑا بے وقوف ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا جس نبی دے نا تے مرن والا زندہ ہوئے اس نبی دی اپنی حیات دا عالم کی ہوئے گا. قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو دعا منگو تو انج منگو اہدنا الصراط المستقیم. تعالیٰ سان سیدھے رستے چلا. سیدھا رستہ کیڑا وے؟ صراط الذین انعمت علیہم. رستہ ہونا تھا جنہ تے تیرا انعام ہویا وے. یا اللہ انعام کنہ تے ہویا وے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جنہ تے انعام ہویا انہاں جو سب تو ٹاپ دے ہوتے پہلا نمبر نبیان دا جے. پہلا نمبر. دوسرا نمبر صدیقین یعنی اولیاء کاملین. تیسرے نمبر تے شہداء. چوتھے نمبر تے صالحین. میں کہا جے تیجے نمبر والا زندہ ہوئے پہلے نمبر والے دی حیات عالم کی ہوئے گا. حالے بھی تسلی نہیں ہوئی. آؤ ہوتا دلیل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جدو تسی میرے تے درود پڑھ دے جے میں تہاڈا درود سننا بھی آتے جواب بھی دینا وا. عرض کرنے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم جسوں تسی انتقال کر جاؤ گے مٹی چ مل جاؤ گے پھر کی ہوئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والمرسلین فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا وے کہ وہ نبیہ رسولہ دے جسمہ نو کھاوے. اللہ دے نبی زندہ نے تے رزق بھی دیتے جان دے نے. حالے بھی تسلی نہیں ہو اور دلیل دے دیا ہے. غزوہ احد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جان لگے تو ارشاد فرمان لگے ہیں میرے صحابہ اسی چھوٹے جہاد تو وڈے جہاد وال جان لگے ہیں. چھوٹے جہاد تو وڈے جہاد وال. عرض کرنے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک تے سی ہونے کافرانہ لڑائی کیتی ہے جڑے مارے گئے شہید ہو گئے جڑے بچ گئے غازی ہو گئے. کیا اے دے نولمی وڈا کوئی جہاد ہے؟ فرمایا اے چھوٹا جہاد جے تے نفس دے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. نفس دے خلاف جہاد کرنا جہاد اچھی بول دے ہو ذرا. بڑا پیارا نقطہ دسن لگا جہاد. اگر چھوٹے جہاد والا زندہ وے تے وڈے جہاد والے دا عالم کی ہوئے گا. اے جنی اولیاء کاملی نے جہاد اکبر دے شہید نے انہا دی حیات شہداء اکرام دی شہادت تو بھی افضل ہے. میں نے کہنے لگا حافظ جی چلو ساریاں دلیلاں ایک طرف رہن دیو ایک طرف رہن دیو. میں تاڑے کو ایک عقلی گال کرن لگا ہوں. ہے کیڑی؟ کہنے لگا جی تانوں پھاڑ کے میں صندوق دے وچ بند کر دیا جدے وچ کوئی سراخ نہ ہوئے نہ ہوا جا سکے نہ پانی تے نہ روٹی جا سکے تو اسی زندہ رہ سکتے جے؟ گل سمجھ آ رہی؟ وہ دا اشارہ کدھر ہے گا وے سمجھ دیو کہ نہیں؟ میں کہنے لگا تانوں پھاڑ کے میں صندوق چ بند کر دیا نہ سوراخ ہوئے نہ روٹی جا سکے نہ پانی تے نہ ہوا جا سکے تسی زندہ رہ سکتے جے؟ تے جنہاں نو تسی قبر دے وچ دفن کر رہے جے نہ ہوا جا رہی ہے نہ کھانا جا رہا ہے نہ پانی جا رہا ہے وہ کیویں زندہ نے؟ میں کہا یار میری گال سن تو میں نو پھڑ کے صندوق چ بند کر دویں میں زندہ نہیں رہ سکتا.
میں زندہ، لیکن اگر رب میں نے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں جی بلوچ صاحب؟ جے رب زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار نہیں سمجھ آ رہی؟ ہلے پیچھے جڑا زلزلہ آیا، کئی ایسے بندے ملبے دے تھلوں کئی دنوں بعد کڈے گئے تو وہ زندہ سی۔ یہ صحیح ہے غلط بات ہے؟ ساڑھے لاہور دے وچ بھی ایک بلڈنگ ڈگی، وہ کنے دنوں بعد ملبہ چکیا گیا تھا کہ مائی زندہ، جن رب زندہ رکھنا چاہے ان کوئی مار نہیں سکتا۔ میں کہا نہیں سمجھ آ رہی؟ آؤ تان قرآن تو دلیل دے دیاں۔ کہندہ کہ جی کیڑی؟ میں کہا جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، انہاں دی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ بچے دا چہرہ 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدا پیا وے، پریشان ہو گئی۔ فرعون دے بندے آن گیا نو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن چ ایک تجویز پائی، انہیں ایک صندوق بنوایا، صندوق دے وچ بچے نو لٹایا اور اس صندوق نو بند کر دیتا۔ صندوق چ کوئی سراخ چھڈیا؟ اب بولو تو سی، اگر سراخ ہوندا تے پانی وچ وڑ جاندا۔ سراخ بند کر کے صندوق نو بالکل بند کر کے دریا دے وچ ڈال دیتا وے۔ اس صندوق چلدا گیا کنہ دنوں دے بعد فرعون دے محلاں دے پاس جدوں پہنچدا وے، فرعون نے اس صندوق نو باہر کڈایا اور کڈا کے جدوں صندوق نو کھولیا تے موسیٰ علیہ السلام وچ زندہ نے۔ اونچی بول دیا موسیٰ علیہ السلام، اونچی بول دیا موسیٰ علیہ السلام۔ میں کہا جیڑا رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نو صندوق چ زندہ رکھ سکدا وے، وہ اپنے نبیاں ولیاں نو قبراں چ بھی زندہ رکھ سکدا۔ میں کیا حالے بھی تسلی نہیں ہوئی؟ اور دس دیاں کہہ لگا جی کی؟ میں نے کہا بچہ ماں دے پیٹ چ ہوندا وے، زندہ ہوندا کہ نہیں؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ بچہ ماں دے پیٹ چ وے، اور کدھر ہوا نہیں جا رہی، کدھر خوراک نہیں جا رہی، بچہ ماں دے پیٹ چ حرکت بھی کر رہا وے۔ جڑا رب تعالیٰ ماں دے پیٹ چ بندے نو زندہ رکھ سکتا وے، اپنے نبیاں ولیاں نو قبراں چ بھی زندہ رکھ۔ میں نے کہنا حافظ جی ہے تاڑی دلیل میں نہیں منتا۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا جی بچہ جدو ماں دے پیٹ چ ہوندا وے تے ایک ناڑو ہوندا وے جدے ذریعے نال اس بچے نو خوراک پہنچائی جاندی ہے، پھر وہ بچہ زندہ رہندا وے۔ اگر ناڑو کٹ جاوے تے بچہ زندہ نہیں رہندا، لہٰذا اے تاڑی دلیل صحیح نہیں۔ میں کہا چلو تان ہور دلیل دے دینے ہیں۔ کہنے لگا جی کی؟ میں نے کہا ایک مرغی دا انڈا لے لو، مرغی دا ان مرغی دے تھلے رکھ دیو، جدو 20-21 دن گزر جان پھر کان دے نال لاؤ تے اندر چون چون دی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے غور نال دیکھو کوئی سراخ ہے وے، اور بولو تو صحیح کوئی ناڑو لگایا وے۔ میں کہا جیڑا رب تعالیٰ انڈے دے کھول چی چوزے نو زندہ رکھ سکتا وے، اپنے نبیاں ولیاں نو قبراں چ بھی زندہ رکھ۔ حالے بھی تسلی نہیں ہوئی، میں کیا ہور دلیل دے دیاں؟ کہنے لگا جی کی؟ میں کیا حضرت یونس علیہ السلام کشتی تے سوار نے، کشتی لگی ڈاما ڈول ہون، ملا کہندے آج کوئی بندہ اپنے مالک دی اجازت تو بغیر کشتی تے بے کے آگے آوے، اگر وہ آپ ہی نکل جاوے تے بچ جاؤں گے سارے، ورنہ ساری کشتی غرق ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی اپنے رب دی اجازت تو بغیر آ گیا ہوں۔ آپ نے دریا چ چھلانگ لگا دی تھی، اگے مچھلی نے منہ کھولے آیا وے۔ یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر تشریف لے گئے،
پیٹ دے اندر جا کے تے پڑھ دے کینے لا الہ الا انت سبحانکا، اچھی بول دیو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ الذَّهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی دی گہرائی ہے، سمندر دی گہرائی ہے، پھر مچھلی دا پیٹ ہے، اس مچھلی دے پیٹ سے بھی اللہ دا نبی زندہ ہے۔ ارے رب تعالیٰ اے دسنا چاہندا وے جیڑا رب یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چ زندہ رکھ سکدا وے، اپنے نبیاں ولیاں نو قبراں چ بھی زندہ رکھ سکدا۔ میری یہ دلیلہ سن کے کہنا چلو حافظ جی مان لینے اللہ دے نبی زندہ نے، اللہ دے نبی ولی زندہ نے، لیکن حافظ جی کدھرے جاتے نہیں نہ سکتے۔ چلو زندہ تے مان لینے میں کدھرے جاتے نہیں نہ سکتے۔ میں کہا یار میری گل سن، معراج شریف دی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی چ پہنچ دینے، اتھے کون سارے کھلوتے نے، اور استقبال واسطے کیڑے کھلوتے نے؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ایک پنجابی شاعر نے یہ بڑی شعر دے عکاسی بڑی مزے نال کیتی ہے، میں چاہنا وہ شعر تانوں بھی سنا دیا ہیں۔ لکھ دینے کہ عرض کیتی جبریل تلیاں نو چم کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا وے۔ عرض کیتی جبریل تلیاں نو چم کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا وے۔ سواری لئی حاضر ہے براق آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا وے۔ اگے دیکھو کیسی کمال گل لکھنے، فرمانے جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے، جا اقصی چ پہنچے، اچھی بول دو یا ذرا، جا اقصی چ پہنچے، نبی سن کھڑے انتظار اچ سارے، نبی سن کھڑے انتظار اچ سارے، سی فرمان نبیانو آدم نے کیتا وہ صفان ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے۔ میں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے مسجد اقصی چ پہنچے نے، سارے نبی اتھے تشریف فرمانے، انہاں چو کئی نبی پہلے پردہ فرما چکے انہیں، تو میں کیا وہ اپنی قبراں چ آرام کر رہے سی تے او مسجد اقصی دے وچ کیویں پہنچے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی امامت کروائی کہ نہیں کروائی؟ تے آپ دا لقب ہویا امام امام روح انبیاء یا امام الانبیاء ہویا؟ ایدہ مطلب ہے سارے نبی انہاں دے جسم بھی حاضر سن تے روح بھی حاضر سن۔ ایتھو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی جتھے چانا جان جا بھی سکدے نے۔ اگر حالے بھی تسلی نہیں ہوئی سنو، جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری آسمانہ تے تشریف لے جان دیئے، پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نہ ملاقات ہو رہی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال، حضرت ہارون علیہ السلام نال، حضرت یوسف علیہ السلام نال، انبیاء کرام علیہ السلام نال آسمانہ تے ہی ملاقات ہو رہی ہے۔ یار یہ تے پردہ فرما گئے سی، اتھے کنے پہنچے؟ ایدہ مطلب ہے وے اللہ دے نبی جتھے چان اتھے جا بھی سکدے نے۔ ایک تن اور بڑی پیاری دلیل دیا، بڑی پیاری دلیل دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار لگے آیا وے قرآن مجید دی آیا مبارکہ وے 19واں پارہ وے حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرمایا یا ایہا الملو اے میرے درباریو ایکم یاتینی بے عرشیہا قبل ان یاتونی مسلمین تاڑے چو کیڑا وے جڑا بلقیس شہزادی دا تخت او دے ایتھے آ کے مسلمان ہون تو پہلے پہلے لے کے آ جاوے قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن ایک جن کھڑا ہو گیا کہنے لگا انا آتی کا بھی میں لا سکتا ہوں کتنی دیر چلے آئیں گا کہنے لگا جی قبل ان تقوم من مقامک تاڑی محفل بخاص نہیں کہ پہلے پہلے لے آماں گا فرمایا بے جا میں نے تو جلدی چاہی دا بھی ایر تو اونچی بول دیو یار اور اونچی آواز بول دیو قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب ایک بندہ کھڑا ہو گیا جن کو کتاب کا علم سے کہنے لگا انا آتی کا بھی میں لا سکتا ہوں پوچھا کتنی دیر چلے آئیں گا کہنے لگا جی قبل ان یتدہ الیک طرفک تانو پلک چپکن سے دیر لگے گی تخت دیان چہنی دیر بھی نہیں لگے گی تے تخت بھی کوئی ایک چھٹانگ دو چھٹانگ دا نہیں سی گا 40 گز چوڑا تے 40 گز اچا تے 80 گز لمبا ایڈا وڈا تخت جڑا وہ ملک سبا دے وچ 7 کوٹھریاں چ بند کر کے آئی سی کوئی میں دس سکتا وے کہ اس اللہ دے ولی نے دیواراں توڑیاں سی یا تالے توڑے سی پھر وہ تخت آیا سی نہ دیوار ٹوٹیے نہ تالا ٹوٹیا وے تے نہ جس دربار چ لے آ کے رکھے او دا دیوار ٹوٹیے اللہ دے ولی نے اپنی روحانی طاقت نال تخت نو لے آ کے سامنے رکھ دیتا میں کیا اگر اللہ دا ولی تخت لے آ سکتا وے تے اللہ دے ولی خود بھی جتھے جان جا سکتے نے بغیر دیواراں توڑے جتھے جان جا سکتے ہیں میں نے کہنا چلو جی اے بھی مان لینے ہیں کہ وہ جا بھی سکتے نے لیکن آفت جی کسی دی مدد نہیں نہ کر سکتے مدد نہیں نہ کر سکتے میں نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف دی رات جنہوں واپس تشریف لے آئے تے رستے چ ملاقات ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نال وہ کنہ نال ہوندی ہے تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دے ہو یار میری گال سنو اے نہ سمجھا کرو کہ ساڈا مسئلہ قرآن و حدیث دے مطابق نہیں اسی علم نہیں حاصل کرے ساڈا قصور ہے ساڈا مسئلہ غلط نہیں ہے گا الحمدللہ ساڈا مسئلہ قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے گا اسی نے علم حاصل کرے ساڈا قصور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کی توفہ لے آئے جے آپ نے فرمایا 50 نمازاں دا کنیاں عرض کرنے یا رسول اللہ علیہ وسلم زیادہ نے کٹ کراؤ ایک کٹ کراندے کنیاں رہ گئیاں اونچی بول دو یا اے 50 دیاں 5 کدی مدد نال ہوئیاں اونچی بول دو یا تو وہ تے پردہ فرما گئے ہوئے سی جڑے کہندے پردہ فرمان تو بعد مدد نہیں کر دے ان کم از کم نمازیں تے 50 پوریاں پڑھنیاں چاہی دیا کی خیال ہے اپنے عقیدے تے قائم روے الحمدللہ ساڈا عقیدہ وے اللہ دے ولی انتقال کر دینے ایک مکان تو دوسرے مکان سے جان دینے انہاں دی حیات اوساں تیارے اور اسی طرح اپنے فیوز و برکات تو نواز دے رہن دینے اچھا میری گل سنو حضرت سلیمان علیہ السلام دے درباری نے جڑا کیا سی کہ میں تخت لے آنا وہاں اکھ چکون تو پہلے وہ اپنی جسمانی طاقت نہ چوکے لے آئے سی کہ روحانی طاقت نہ لے آئے سی اچھی بولے ہو یار ذرا یقین جانو تاڑا بڑا پیارا مسئلہ حل کرن لگا وہاں جی حضرت صاحب اے ساڑھے ماشاءاللہ عالم دین نے میں ڈر بھی لگتا ہوئے میں جاہل جا بندہ انہوں نے سامنے بیان کر رہا ہوں تاڑا بڑا ایک پیارا مسئلہ حل کرن لگا ہوں جتھوں تک جسمانی طاقت دا تعلق ہے میں کہنا میرے پلک چبکن تو پہلے تسی بیٹھے ہو جے کھڑے ہو کے بخا دیو
کھڑے جے بیٹھ کے دکھا دیو، بیٹھ سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو؟ پلک چپکن تو پہلے تسی بیٹھے جے کھڑے نہیں ہو سکتے، پلک چپکن تو پہلے تسی کھڑے جے بہ نہیں سکتے۔ اللہ دے ولی نے فرمایا قبل ان یقتدا، تانو پلک چپکن تے دیر لگے گی، تخت دے آنچے اینی دیر بھی نہیں لگے گی۔ انہوں نے تخت لے آکے دکھا دیتا، اے جسمانی طاقت نہ لے آئے کہ روحانی طاقت نہ، اور اچھی آواز ادھر والی بولو۔ ساڈا بڑا پیارا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، اگر ولیہ نال صحیح فیض جوڑنا چاہتے ہو تو میرے سوال دا جواب سنو ذرا۔ جڑا وہ تخت لے آئے جسمانی طاقت نہ لے آئے کہ روحانی طاقت نہ لے آئے؟ تے جدو بندے نو موت آندی ہے، جسم نو موت آندی ہے کہ روح نو موت آندی ہے؟ جسم نو موت ہے، روح نو موت، اور روح نو موت، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دیو میں، روح نو موت، تو جدو جسم نو موت آ گئی جسمانی طاقت ختم ہو گئی، ارے روح نو تے موت ہی نہیں، روحانی طاقت کی میں ختم ہو گئی۔ جڑا اللہ دا ولی دربار چ بیٹھ کے تخت لے آ کے دکھا سکتا وے، وہ قبر چ بیٹھے بھی ساڈی مدد فرما سکتا وے۔ آؤ ہن آخر دوتے اس قرآن دی آیت دا جواب دیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اپنے بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ جے رب قریب ہے تو پھر اسی کسے کول کیوں جاننے ہاں؟ ادھا بھی جواب سن لو۔ جی حضرت صاحب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر ایک دے قریب ہے، وہ کافر دے بھی قریب ہے، مشرک دے بھی قریب ہے، مرتد دے بھی قریب ہے، کافر دے بھی قریب ہے، مسلمان دے بھی قریب ہے، مومن دے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک دے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب دے قریب نہیں جائے گا۔ یہ مطلب سمجھو ذرا، رب تعالیٰ ہر ایک دے قریب ہے۔ یہ تسی کہہ سکتے کہ کافر دے قریب نہیں گا، کہہ سکتے مشرک دے قریب نہیں گا۔ رب تعالیٰ ہر ایک دے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب دے قریب نہیں۔ تسی کہو گے آو جی عجیب گل کر دیتی جے کہ رب قریب ہے تے اسی قریب نہیں۔ تو بھائی جے اگر ہر بندہ رب دے قریب ہوئے تو پھر رب تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہوئے یتقرب الیہ بالنوافل؟ جدو بندہ نفلان دی کثرت کردا پھر وہ میرے قریب ہوندا چلا جاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی پرہیزگاری رکھن والا میرے قریب ہوندا چلا جاندہ وے۔ اے دو پتہ چلیا کہ جدو بندہ اللہ تعالیٰ تے ہر ایک دے قریب ہے، لیکن بندہ رب دے قریب جڑا ہوندہ وے وہ عبادتہ تے ریاضتہ دے نال ہوندہ وے۔ جو رب تعالیٰ خود فرماندہ وے جدو میرا بندہ نوافل دی کثرت کردہ وے پھر وہ میرے قریب ہوندہ چلا جاندہ ہے، ایسا قریب ہوندہ وے کہ ایک مقام آندہ وے میں او دیاں اکھاں بن جانا جنہیں نال ویکھدا وے، میں او دے حدیث قدسی ہے کہ میں او دے ہاتھ بن جانا وا جنہیں نال پکڑدا وے، میں او دی زبان بننا جنہیں نال بولدا وے، پھر بولدا بندہ وے گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بود۔ پھر فرمایا جدو میرے کو دعا مانگدا وے میں دی دعا پوری کر دینا وا، جو کہندا میں اوے کر دینا وا۔ اس تو پتہ چلیا کہ اسی اللہ دے ولیاں کو لے اس واسطے جانیا کہ رب ساڑھے تے قریب ہے، لیکن اسی رب دے قریب نہیں۔ ساڑھی دعا منگی رد ہو سکتی ہے، اللہ دے ولی جڑے نے رب دے قریب نے انہاں دے ہاتھ اٹھ گئے بیڑا پار ہو جائے گا۔ جڑا کہندا جی رب قریب ہے سب دے کسے کو مت جاؤ، پھر ماں نو کیوں کہندا ماں میرے واسطے دعا کری، ابا جی میرے واسطے دعا کری، کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ رب تیرے قریب ہے میرے بھی قریب ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے جنہوں کوئی پریشانی آندی سی میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سی، ہوندے سی کہ نہیں؟ کوئی مائدہ لال میں نے ایک ضعیف حدیثی بھی دکھا دوے کہ کسے نبی نے کیا ہوئے جاؤ رب کو منگو جا کے، میرے کو کیوں آگے جے، رب تاڑے بھی قریب ہے میرے بھی قریب ہے، جاؤ رب تعالیٰ کو جا کے منگو۔
بلکہ حدیث پاک چاہتا ہے مسجد نبوی شریف دے نال ہی مسجد غمامہ میں دیکھی ہونی ہے تسی گنبداں والی مسجد ہے غمامہ کہنے نے بدل نوں حدیث پاک چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے دی نماز خطبہ پڑھان واسطے خطبے واسطے ممبر شریف تے جلوہ فروز ہے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی قحط سالی آ گئی ہے ان تے ساڑھے جانور بھی ہلاک ہونے لگے نے کرم نوازی کر دیو فرمایا کی چاہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں بارش ہو جاوے سرکار نے نہیں فرمایا رب تاڑے بھی قریب ہے میرے بھی قریب ہے جاؤ رب کو جا کے منگو کیوں شرک کر دے پہ جے رب نو چھڑ کے میرے کو کیوں آگے جے سرکار نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ چک دیتے نے دعا منگی فرماتے نے حالے نماز پڑھ کے فارغ نہیں بارش برسنا شروع ہو گئی نہیں بارش برسی پورا ہفتہ بارش ہی ہوندی رہی پھر جمعہ آ گیا خطبے واسطے سرکار کھڑے ہوئے نے پھر کھڑے ہو گئے صحابہ یا رسول اللہ میں ہونتے ساڑھے مکان میں ٹہل لگے نے کرم نوازی کرے فرمایا کی چاندے جے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے کھیتاں چی بارش ہوئے ساڑھے کران دے بارش نہ ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک اٹھائی ایسے کمائی سرکار دی انگلی اٹھ دی گئی بدل پھڑ دے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کھیتاں چی بارش ہو رہی ہے شاید بارش نہیں ہو رہی تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا ارے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے لہٰذا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء اکرام انبیاء اکرام علم سب زندہ ہیں یہ صرف ہماری آنکھوں کے آگے پردے آئے ہیں یقین جانو ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تو اتفاق کی بات ہے سبز پگڑی کو دیکھ کر نا تو وہ دیوانے خود ہی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے ایسے ہی بیٹھے میں نے کہا یار تم بھی کوئی آج ایسی بات سناؤ تم بھی کوئی بات سناؤ جس سے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھے میں ایک بندے کا صرف واقعہ سارے بڑے بڑے کمال تھے لیکن آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا مسجد نبوی شریف میں بندہ بیٹھا وہ واقعہ سنا رہا ہے اور الحمدللہ وہ بندہ ابھی تک زندہ ہے مجھے کہنے لگا حافظ جی انہاں دنوں عشاء دی نماز تو بعد مسجد نبوی شریف بند ہو جاندی سی تے تہجد دی جدو اذان ہوتی سی پھر دروازہ کھلدا سی تو کہنے لگا میں نا تہجد دی اذان ویلے آ کے دروازے کے کھڑا ہو جانا سا جدو دروازہ کھلدا سی تے جلدی جا کے تے ریاض الجنہ چ جا کے میں تہجد پڑھنا ہونا سا میری ایک روٹین بنی ہوئی سی کہنے ایک دن میں اتھے دروازے تے پہنچا تے رش بڑا سی جی میں دروازہ کھلیا تے لوگ دوڑ کے گئے انہوں نے جگہ میری مال لیتی میں نے ریاض الجنہ چ جگہ نہ ملی میں جتھے کھلونا سا تے ریاض الجنہ تو باہر جدو سجدہ کرنا تے سر میرا ریاض الجنہ چ جاندا سی لیکن میں نے او مزہ نہیں آیا تو میں نماز تے پڑھ لی تے رونا شروع کر دیتا روندا گیا کہ میرے کو آج کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جدی وجہ نہ سرکار نے میں نوازیاں نے کیا لگا یقین جانو حافظ صاحب میں رو رہا ہوں تو میری ایک دم آنکھ کھلی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نصیز سبز جالیاں دے اندر کھڑے نے تے فرما رہے نے میرے دیوانے اور رو نا جتھے ساڈا دیوانہ ہوندا وے اوتھے اسی ہونیا جتھے اسی ہوئی اوہ ریاض الجنہ بن جاندا وے 555 ہجری جیڑے بندے نہیں ماندے انہاں نے کتاباں چی حوالے لکھے نے امام رفائی رحمت اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزی اقدس سے حاضر ہوندے نے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری روح آندی سی تاڑی بارگاہ چ حاضری دیندی سی آج میری روح بھی حاضر ہے جسم بھی حاضر ہے میں چاہنا تسی اپنا دست اقدس باہر کڈو میں بوسہ دینا چاہنا وہاں میرے آقا نے اپنا دست اقدس باہر اور ہزاران دی تعداد لوگوں نے زیارت کی انہاں زیارت کریں رہا چو غوث پاک بھی شامل تھے اس واسطے ساڑھا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بہرحال میں تانوں ساریاں نوں مبارکباد پیش کرنا وا کہ تسی کوئی بندہ شاہی مہمان بندا وے، کوئی گورنر دا مہمان بندا وے، کوئی کسے وزیر دا مہمان بندا ہے، تسی رب العالمین دے مہمان بنے ہوئے جی، احکم الحاکمین دے مہمان بنے جی۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا وا ساڈے القاسم ویلفیئر ٹرسٹ والیاں دے کہ جنہاں نے الحمدللہ اتنا پیارا انسرام کیتا وے۔ یقین جانو میں کہنا وا کہ بہت کٹ مزارات ہوندے نے جتھے کہ میرا مطلب ہے بزرگان دے پردہ فرمان تو بعد انتظامات صحیح معنی چ چل دے نے، ورنہ میں دیکھا وے کہ بہت عجیب جے حالات نے۔ میرے دلوں دعا نکل دیئے کہ دعا ہوندی ہے جڑی دلوں نکلے، دلوں میری دعا وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے ترام ٹرسٹ دے تعاون کرن والیاں نوں اللہ تعالیٰ دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرمائے۔ تے میری تاڑے اگے ایک گزارش ہے وے کہ جدی وڈی سعادت ہوئے اوڈا امتحان بھی سخت ہوندا جے۔ تسی رب دے گھر دے مہمان بنے جے، ایتھے اگر ادب و احترام نال رہو گے تے رب تعالیٰ تانوں سدا دا مہمان بنا لے گا۔ تے جے مسیتے بہ کے غیبتاں، چغلیاں، وعدہ خلافی، فردے بازی، لڑائی فساد، اوے روٹی چنگی نہیں سی، فلانا چنگا نہیں سی، یہ نہیں سی، اگر اس طرح دے اعتراضات کرو گے تو رب نے چک کے باہر کڈیا تو پھر سارا سال مسیح دا منہ نہیں ویکھ سکو گے۔ بلکہ اگر میرے کو پوچھو تو ایتھے تسی آگے جے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چے چک جاؤ اور کہو یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں سا جس قابل تو میں نے بنا دیتا ہوئے۔ یار مسجد چے کوئی بندہ اپنی مرضی نہ لا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، ادھر والے بھی بولو، رب دی توفیق تو بغیر کوئی مسیتے آ سکتا ہے؟ مسیتاں دے وچ عموماً وہ سہولتاں میسر ہونی ہیں جڑیاں گھراں چ نہیں ہوندیاں، لیکن ہر بندہ مسیتے ہمیشہ وہی آندا جڑ تے رب دا خصوصی کرم ہو جاندا وے۔ تان میں ایک بڑی پیاری گل سناواں۔ ایک بندہ سی نا غلام، ہیں جی حضرت صاحب غلام سی تے اپنے مالک دے نال سفر کردہ جا رہا سی، نماز دا ویلا ہو گیا، انہیں مالک نے کہا جناب نماز دا ویلا ہو گیا تو نماز نہ پڑھ لئیے، انہیں کہا اچھا پڑھ لینے، چل دے گئے اگے مسجد آ گئی، مالک نماز نہیں سی پڑھ دا، انہیں کہا چل یار میں باہر کھلونا تے تو اندر نماز پڑھیا، وہ باہر کھلوتا ہے آوے، خادم اندر جا کے نماز پڑھ دا پہ آوے، انہیں جدو وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی تھی تو نماز سے مزہ آنا شروع ہو گیا، کچھ سجدے لمبے ہو گئے، کچھ رکوع لمبا ہو گیا، کچھ تسبیح پڑھن لگ پیا، وہ باہر کھلوتا پریشان ہو رہا وے تے باہروں آواز دیندہ اوئے اور تو باہر کیوں نہیں آندہ تینوں اندر کنے پھڑے آیا وے اور تین کیڑا باہر نہیں آن دیندہ کہندہ جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا۔ اس واسطے میں کہنا تسی خوش نصیب جے جنہاں نو رب تعالیٰ نے 9-10 دن واسطے اپنا گھر دا مہمان بنا لیتا ہے۔ ایتھے بہ کے وقت ضائع نہ کرو، ہو سکے تے سارے اپنیاں نمازاں درست کرو، ایک دسن نماز سناؤ تاکہ جڑیاں غلطیاں نے دور ہو جن، 6 کلمے یاد کرو، ایمان دیاں صفتاں یاد کرو، آخری 10 سورتاں یاد کرو، اے باقاعدہ ہلکے لا کے جڑے تارچو اچھا قرآن پڑھنا نے انہاں نو سناؤ تاکہ ایتھوں اٹھ کے جاؤ، پھر اس طرح غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ ہو سکے تو دوسرے نو بیان کرن دا طریقہ ایسا سناؤ، ایتھوں اٹھ کے جاؤ تے تاڑی زندگی چ ایسی تبدیلی آئی ہوئے کہ پہلے گالاں کاٹدا سی ہن گالاں نہیں کاٹ رہا، پہلے وعدہ خلافی ہن وعدہ خلافی چھڑ بیٹھا وے، پہلے داڑھی منڈا سی ہن داڑھی والا بن گیا وے، جیڑا ویکھے یار تو کتھوں ہو کے آیا میں، وہ جی میں بزرگان دے قدماں تو ہو کے آیا ہاں، وہ کہے اچھا اگلی دفعہ میں بھی نال لے کے جائیں تے جے ایتھوں اٹھ کے گئے پھر وہ جی اوویں ہیں زمین جمد نہ جمد گل محمد اوتھے دا اوتھے پرنالا اوتھے ہی ہے، تو پھر اگلا کہے گا یار
تسی کہو گے یار تم ہی اعتکاف دے تیرے بہن نال کی ہویا سی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے جاؤ اتھوں اعتکاف تے اٹھ کے جاؤ تے اچھا ایک اور تان میں گل پوچھاں گا میری ذات کی اصلاح کر دینا اے نماز 5 وقت جڑی ہے یہ صرف روزیاں چی فرض ہے یا باقی 11 مہینہ چی بھی فرض ہے تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو یار سارے دی آواز نہیں آ رہی یار 11 مہینے پھر 11 مہینے سے کیوں نہیں پڑھ دے یار یاد رکھو میری گل اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا رمضان چ فرض ہے بالکل اسی طرح باقی 11 مہینہ چ بھی فرض ہے جس طرح نماز قضا کرنا رمضان شریف چ کبیرہ گناہ ہے اسی طرح باقی 11 مہینہ چ بھی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے ٹرسٹ والا نا چیزاں بڑھوا کے جی جی چھوا کے سارے دوستوں کو پیش کی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد ہونی چاہیے سبحان اللہ اے یاد بھی ہون تے انہاں کولوں سنیا بھی جاوے سنیا بھی جان کیونکہ کئی بندے یاد کر لیندے نے تے وہ غلط ہی یاد کرتے رہندے نے ایک دوسرے نے سنان گے نا تے پھر غلطیاں دا احساس بھی ہے گا حافظ قرآن ہے نا ایک دوسرے نے دور کرتے رہندے نے ایک دوسرے نے سندے نے سناندے نے پھر انہاں دیاں غلطیاں دا پتہ چلدا ہے بہرحال میں سرانہ ہوا بہت اچھا الحمدللہ انتظام ہے اللہ تعالیٰ نے مزید برکتاں میں عرض کر رہا سا کہ نماز پنجگانہ صرف رمضان شریف چ نماز پڑھن دا ثواب زیادہ وے باقی فرضیت کوئی فرق یار دیکھو میری گال سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیڑا ہوئے گا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے تو میں ہاتھ بند کے عرض کروں گا کیا ساڈا پہلا سوال صحیح ہے پہلے سوال جی پھنس گئے اگلے سوالہ نہ کی بنے گا یار میں گیس لگواواں تسی بے شک نماز نہ پڑھو تسی کہو کہ حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا لیکن میرے آقا دا فرمان غلط ہے کچھ ہی بول دیو یار قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی کلام خدا ہے کلام محمد اسی سے سمجھ تو مقام محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیڑا ہوئے گا انی اچھی آواز نہ بولو جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے پتا چل تو پھر کی خیال ہے سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے آواز سارے دی نہیں آ رہی ہے اگر نمازی بننا چاہتے نسخہ میں دس دیا سارے نمازی بن جاؤ گے کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی اس لئے بزرگاں نے کیا ہے ضرورت ہے باقیاں نے محل لوڑ نہیں سب نے لوڑ ہے لو جی نسخہ بالکل آسان جے نسخہ ہے وے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکھیا وے تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ گل بھی میں سچی کہہ رہا ہوں جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا وہ قابل ہے وے کہ انہوں رب دا رزق کھوایا جاوے روٹی سامنے رکھی اپنے منہ بچے تو نہیں جائے گی پھڑ کے لے جاؤ کہ تو جائے گی نا مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اچھا کر کے اچھی آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ بھی لا دیو آج تو بعد ساڑی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف دا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے جی میں بیان سادہ زبان جی کتاب ہے وہ بیان میں کتابی شکل چلے دیتا ہے جیڑا اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا الحمدللہ تاڑی دعا برکت نال اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیتا کہ لکھاں دی تعداد چ کتاباں سرکولیٹ ہو رہی ہیں
تو اس واسطے جڑیاں چند کتاباں ہی نے گڈی چ اینی جگہ ہوندی نہیں تو وہ جنہاں چاہیے نے باہر جا کے لے لن۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری حاضری منظور فرمائے، اور جنہیں دوست اعتکاف تے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ سب دے اعتکاف نے منظور مقبول فرمائے، اور جنہاں نے اس اعتکاف دا انتظام انسرام کیتا وے اللہ تعالیٰ سب نو دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرمائے، سب نو اللہ تعالیٰ مدینے پاک دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میری تاڑے سارے اندے دعا وے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ لامشی 3 دفعہ قل هو اللہ شی والا درود پاک پڑھ کے ساڑے جڑے بزرگ نے انہوں نے بارگاہ چ اے نظرانہ پیش کر دیتا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا اس محفل پاک کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہم سب نے جو کچھ بھی سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری، ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما دے۔ آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر دے۔ اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نواز دے۔ جن کو بچوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچیوں کی نعمت سے بھی نواز دے۔ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما، یہود و نصارہ کے جتنے ناپاک عزائم ہیں سب کو خاک میں ملا دے۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا ہے، سبھی دوستوں نے مل کے جو کلام پاک پڑھ کے میرے مل کیا، جو میں نے کلام پڑھا ہے سب کو منظور مقبول فرما لے۔ ہم سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ منظور مقبول فرما لے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا، ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے منظور مقبول فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس، یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے منظور مقبول فرما لے۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین فوت ہوں یا اللہ سب کی روحوں کا ثواب پیش کر۔ یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب پیر حیدر علی شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی اکابرین بزرگ یہاں تشریف فرما ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس پڑھے کی برکت سے ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما دے، ان کے فیض کو مزید عام فرما دے۔ یا اللہ ان کے مزاج شریف پر جتنے حاضری دینے والے سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ جتنے بھی ان کی عقیدت مند ہیں سارے نمازی بن جائیں، سارے عاشق رسول بن جائیں، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین جو اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کا یہاں بیٹھنا منظور و مقبول فرما لے۔ یا اللہ ان کو بے ادبی سے بچا کے رکھنا، بے ادبوں کے شر سے بھی بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما دے، مدینے کی گلی میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔
وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ.